شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ بد اخلاقی نفرت اور تعصب کو جنم دیتی ہے۔ جہاں نفرت اور تعصب آ جائے پھر وہاں سے دین اور ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میں ایک بات بتلاتا ہوں، پہلی جنگ عظیم لگی، پہلی جنگ عظیم جو لگی ہے 1914 میں، 1914 سے لے کر 1918 تک لگی رہی ہے پہلی جنگ عظیم بلقان میں۔ کتنے لوگ مارے گئے اس میں؟ 75 لاکھ افراد، 75 لاکھ افراد قتل ہوئے اس جنگ میں۔ اچھا، یہ جنگ ختم ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی قسم صفر بھی نہیں نکلا۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ میں، دور کی تو بات نہیں کر رہا، 1914 سے 1918 کی بات کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا تھا اس جنگ کا؟ صفر۔ ہلاکتیں کتنی تھی؟ 75 لاکھ افراد۔ اچھا، اس کے بعد لگی ہے دوسری جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم کب لگی ہے؟ 1939 سے 1945 تک۔ جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تھا، برطانیہ نے پولینڈ کا ساتھ دیا، جنگ عظیم دوسری لگی 1939 سے 1945 تک۔ ہلاکتیں کتنی ہوئی اس میں؟ 1,17,00,000 افراد، 1,17,00,000 افراد موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا؟ اللہ کی قسم صفر ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پہلی جنگ عظیم لگی، لاکھوں لوگ مر گئے، دوسری لگی 1,17,00,000 مر گئے، نتیجہ صفر، کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ اس جنگ کی وجہ سے کوئی عالمی تبدیلی آئی ہو، نہیں آئی، کچھ نہیں آئی، ٹکے کی بھی نہیں آئی۔ اگر ہے کوئی تبدیلی آئی بتائے کوئی، فلاں تبدیلی آئی تھی اس جنگ سے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملا۔ اب دیکھو ادھر 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت ہے۔ اس 23 سال میں سے 13 سال نکال دو مکی زندگی کے، 10 سال باقی بچے ہیں۔ 10 سال مدینہ منورہ میں آئے، 1 سال اس میں سے بھی نکال دو، 9 سال۔ 9 ہجری میں دوسری ہجری میں جہاد فرض ہو گیا، 9 ہجری سے لے کر 11 ہجری کے اوائل تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی؟ 27 وہ جنگیں تھی جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، خود بذات خود، نفس بنفیس خود شریک ہوئے 27۔ اور 54 وہ جنگیں تھی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا، لشکر بھیجے، اس کو سیریا کہا جاتا ہے، جس میں حضور جائیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ 54 اور 27 کتنے ہو گئے؟ 81 ہو گئے، 81 جنگیں 9 سال میں لڑی ہیں، 9 سال کے عرصے میں 81 جنگیں لڑی ہیں۔ قتل کتنے ہوئے لوگ؟ مسلمانوں کے بھی کافروں کے بھی ملا کر ان 81 جنگوں میں کتنے افراد مارے گئے؟ 1018 1018 افراد اس جنگ میں قتل ہوئے، 83 جنگوں میں 1018، جن میں سے 259 مسلمان تھے، 259 صحابہ شہید ہوئے، باقی سارے غیر مسلم تھے کافروں کی طرف سے۔ یہ میں اجتماعی فگر بتا رہا ہوں، مسلمانوں اور کافروں کا ملا کر 81 جنگوں میں 1018 افراد، جن میں سے 265 مسلمان،
باقی 700 کچھ جو بھی بچے وہ سارے غیر مسلم. نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. یہ نتیجہ ہے اس جنگ کا. یہ کیوں ہوا؟ ادھر عالمی جنگیں، پہلی جنگ میں 75 لاکھ مر گئے ہیں، دوسری میں 1,17,00,000 مر گئے، نتیجہ 0 ہے. اور ادھر حضور 81 جنگیں لڑے ہیں، مرنے والوں کا فگر بہت کم ہے، نتیجہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے. کیا وجہ تھی؟ یہ حضور کا اخلاق تھا. یہ حضور کا اخلاق تھا. اخلاق کیسا؟ آپ کہیں گے کیسے یار، جنگ ہو رہی ہے، بندے قتل ہو رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے خوفناک، وحشتناک جو جنگ لگی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پڑھا ہے کبھی؟ بھول کے پڑھا ہو اگر قرآن. اس میں ایک سورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ اسی جنگ کے نام پر ہے، جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. سب سے خوفناک جنگ تھی. 10,000 کافر تھے، 3,000 مسلمان تھے. وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیز، ہر سہولت سے مزین، اور ادھر نہتے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کئی دن کے بھوکے تھے. ایک صحابی نے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ کھینچا چلا جا رہا تھا، دیکھو میں نے پتھر باندھا ہے. حضور نے جب اپنا قمیض اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ بھوکا ہوں. اور جب دشمنوں کا حملہ ہوا ہے، اتنی شدت کا حملہ تھا، میں نہیں کہتا، قرآن کی آیت ہے، ذرا پڑھ کر دیکھ لینا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی ہیں تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی، ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. آنکھیں پتھرانا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کسی شخص کی روح نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی عزیز و اقارب مر رہا ہو، آخری دم ہو، اس کی آنکھیں ایسے اوپر چڑھ جاتی ہیں، منہ ایسے کھل جاتا ہے، کھینچ کے سانس لینے لگتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب روح بچے گی نہیں، نکل جائے گی، اب جتنی بھی کوشش کر لو اب نہیں رکنا. آنکھیں پتھرانے کے بعد 1% بھی امید نہیں ہوتی کہ بندہ بچے گا. اللہ کہتا ہے کہ وہ اتنی شدت کا حملہ تھا، مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ گئے تھے، گلوں میں پھندے لگ گئے تھے، سانس رک گئی تھی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ کہتا تھا کہ میں نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہریں لگا دی تھی، ان کا ایمان ڈگمگا گیا تھا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، تمام مومنین، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے زلزلہ آ گیا ہو. یہ ہولناکی اس جنگ کی اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں. اب اندازہ لگا لیجئے وہ جنگ کتنی خوفناک ہوگی. جنگ کس نے لڑی ہے؟ اس کا سپہ سالار کون تھا؟ کافروں کی طرف سے ابو سفیان بن حرب، جو ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں جا کے ایمان لایا. اس وقت کافروں کی طرف سے کافروں کا سردار بن کر لڑنے کے لیے آیا تھا. یہ تو ہمارے نبی کا رونا کام آ گیا، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. یہ قرآن مجید کا بھی پڑھ کے دیکھنا، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ بتلاتے ہیں. کافروں کو شکست ہوئی، چلے گئے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب اتنی بڑی آفت کافروں نے مسلمانوں پر مسلط کی تو مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کے انگارے بھڑکنے چاہیے تھے. ہوا کیا؟ جس سال کافروں نے شکست کھائی ہے
کافروں کا اتنا نقصان ہوا کہ مکہ والوں کا دیوالیہ نکل گیا، ان کے اوپر قحط سالی آ گئی، وہ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ کافر مکہ کے بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ حضور مدینہ میں تھے، مدینہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 دینار ابو سفیان کے پاس بھیجے کہ یہ مکہ والوں کے لیے غلہ خریدو، وہ بھوک پیاس سے مر نہ جائیں۔ جب یہ پیسے ابو سفیان کے پاس پہنچے نا، اپنے گھر سے ایسے تھیلی اٹھا کر باہر آیا اور کعبے کے حرم میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے لوگو دیکھو دیکھو محمد کو، جس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں زندہ رکھنے کا سامان بھیج رہا ہے۔ جس کو ہم قتل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ دیکھو اس کے اخلاق۔ ابو سفیان کے دل میں تو اسی وقت سے ایمان پھر بھڑکنے لگ گیا تھا، شعلے اٹھنے لگ گئے تھے ایمان کی حرارت کے۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ جنگ ہے لیکن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ ہوتا ہم جیسا کہتا اچھا ہے، مر رہے ہیں نا، اچھا ہے، پتہ چلے یہی آئے تھے نا ہم سے لڑنے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، وہ ہمارے نبی کے اخلاق۔